السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. اور اللہ عز و جل ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور جو بھی مادہ یعنی فیمیل حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے اسے اس کا علم ہوتا ہے، اور بڑی عمر والے کو عمر دی جاتی ہے یا اس سے کم یا اس کی عمر کم کی جاتی ہے، وہ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے. بلا شبہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہایت آسان ہے. سامعین کرام، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 11 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ. آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے اوپر دو باتیں پیش فرمائی ہے جو بالکل اٹل ہے. پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مخلوقات میں سے کوئی بھی کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے. اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی علام الغیوب ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب جاننے والا نہیں ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفے سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اس کی نسل کو آدم کے خلاصے سے یعنی اس کے نطفے سے پیدا کیا. آپ نے سنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں لوگوں کو جمع کیا تھا، ان کی روحوں کو جمع کیا تھا، تو آدم کے پشت پر ہاتھ پھیرا تھا اور پھر وہاں سے ساری روح نکلی تھی. تو جو آدم کا خلاصہ ہے نطفہ، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسل کو یعنی انسانوں کو چلایا. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، اور اللہ نے ہی تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے، اور پھر اللہ نے فرمایا ثم جعلکم ازواجا، اور پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا. آپ نے سنا ہوگا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنگل جنت میں پیدا کیا تھا، تو تھوڑا مغموم تھوڑا کھوئے تھوڑا گمسم رہتے تھے، کوئی بات چیت کرنے والا نہیں، چونکہ انسان کی فطرت میں سنگل رہنا اس کے لیے بڑی مشکل ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے ساتھ اس کے بائیں پسلی سے ان کی بیوی یعنی سیدہ حوا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے انسان میں سے مرد اور عورت دونوں کو بنایا اور اس کو زمین میں پھیلا دیا. اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ثم جعلکم ازواجا، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنایا، یعنی اس نے تم کو مرد اور عورت بنایا، اور اپنے فضل سے اپنی مہربانی سے انسان کے جنس سے ہی اس کا جوڑا بنایا، جس سے وہ انسیت حاصل کرتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے. اور مرد اور عورت یہ دو فیکٹر ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو معمولی سا گھر بھی چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سماج و معاشرے کا چلنا تو بہت مشکل بات ہے، معمولی جو گھر ہے اگر جوڑا نہ ہو تو وہ چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ہی وہ ذات ہے جس کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا اور پھر تم کو جوڑا جوڑا بنایا اور تم سے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بے شمار مقام پر جو مشرکین ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ہے کہ جو تمہارے معبود ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان سے کہو کہ ایک مکھی بھی پیدا کر کے دکھلائے. ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر مکھی آ کر کے ان سے کچھ چھین لے وہ نہیں ہٹا سکتے ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، یعنی جو طالب ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. وہ خالق نہیں ہے، خالق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کس کے علم میں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو کس کے علم میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں. کیا ہے، کس طرح کا ہے، کیسے بڑھے گا، کیسے اس کے اندر گرو ہوگا،
کب وہ پیدا ہوگا، یہ سارا علم کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ پیدا ہونے کے بعد وہ کیسے، کتنی اس کی عمر ہوگی، کیا اس کا رزق ہوگا، کیا کیا وہ کرے گا، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، یہ ساری چیزیں کس کے علم میں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ نے فرمایا کہ اس پورے کائنات کے اندر، اس پورے روئے زمین پر کسی بھی درخت سے جو پتا گرتا ہے اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی دانہ زمین کی تاریکی میں، زمین کو چیرتے ہوئے زمین کی تاریکی میں گرتا ہے اس دانے کو، اور ہر ہری چیز کو اور ہر خشک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جانکاری کے لیے پہلے ہی کہاں لکھ دیا ہے؟ لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے، کتاب و مبین، روشن کتاب کے اندر اللہ نے لکھ دیا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں بیان ہوئی ہے، اللہ نے اس بات کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورۃ الرعد آیت نمبر 8 اور 9 میں بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ جانتا ہے جو مادہ یعنی فیمیل، مادہ کا مطلب فیمیل، جو فیمیل اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے۔ ابھی لیڈی ہے، انسان فیمیل ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، جانور ہے اور جانور کی کئی قسمیں ہیں اور اس میں جو فیمیل ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ اللہ نے یہی بات بیان فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، ہر مادہ، ہر فیمیل، ہر لیڈی جو اپنے پیٹ میں اٹھائی پھرتی ہے حمل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، پیٹ کا سکڑنا اور بڑھنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، سکڑنا اور بڑھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور مزید کا اللہ نے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز کا ایک اندازہ اللہ عز و جل کے ہاں پہلے سے مقرر ہے۔ کب سے مقرر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہی سب کچھ لکھ دیا ہے، یاد رکھیے گا۔ سامعین کرام، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بچہ پیٹ میں آتا ہے اور پیٹ میں آنے کے بعد جب وہ خون کا نطفہ، خون کا لوتھڑا اور پھر گوشت کا ٹکڑا جب وہ بنتا ہے اور جب اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے سب فرشتے کو لکھوا دیا جاتا ہے کہ یہ کب پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، کب تک اس کی زندگی ہے، کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا کمائے گا، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، اس کی زندگی میں کیا کیا ہوگا، سب اس وقت لکھ دیا جاتا ہے اس کو۔ یہ سب کس کے علم سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے۔ اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے اللہ عز و جل، بزرگ، معزز اور عالی مرتبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بتایا؟ کیونکہ تعریف کے لائق صرف رب ہے، رب کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر کسی انسان کے اندر کوئی کمال ہے تو وہ میرے رب کا دیا ہوا ہے، کسی کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ رب نے اگر کمال نہیں دیا ہوتا کوئی کمال والا نہیں ہوتا تھا۔ رب نے کمال دیا ہے، ہنر دیا ہے، فن دیا ہے تو وہ کمال والا، ہنر والا اور فن والا کہلاتا ہے۔ سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبیر ہے اور عالی مرتبت ہے۔ اس کے بعد اسی آیت کریمہ میں جو بھی آپ کے سامنے پڑھی جا رہی سورہ فاتر آیت نمبر 11، اللہ نے آگے فرمایا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، نہ کسی عمر پانے والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی جو نطفہ ہوتا ہے انسان کے ریڑھ کی ہڈی سے جب ماں کے نطفہ رحم کے اندر جب جاتا ہے وہاں پر قرار پاتا ہے، اس کو کتنی عمر مل گئی؟ اگر لمبی عمر ملی ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور اگر اس کی عمر کم ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کی تفسیر میں آیت کریمہ کا ٹکڑا کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب ان ذلك على الله يسير، اور نہ کسی عمر پانے والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر سب کچھ کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ آیت کریمہ کا مطلب حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر
امام عوفی سے، اور انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو طویل عمر اور درازی حیات دے دی جاتی ہے، اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، تو جو اس کو دیا جاتا ہے اور جتنا دیا جاتا ہے اور جب تک کا دیا جاتا ہے اتنا ہی ہوگا، اس میں کم نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو لمبی عمر دے دی گئی، سیدنا نوح علیہ السلام 9.5 برس تک صرف تبلیغی کرتے رہ گئے، اب سوچیے کہ ان کی عمر 1000 کے قریب ہوگی۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو لمبی عمر دی گئی ہے، بہت سارے لوگ ہیں آج کے ڈیٹ میں بھی، ہے کہ نہیں؟ شیو کمار سوامی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کتنی لمبی عمر اس کی ملی تھی، ایسی عمر آج کے ڈیٹ میں بڑی مشکل سے لوگوں کو ملتی ہے۔ سدھ گنگا جس کو کہتے ہیں، اس کو کتنی لمبی عمر ملی تھی۔ تو اللہ جس کو لمبی عمر دیتا ہے اس عمر میں کمی نہیں ہو سکتی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اور جس کو عمر کم دیا گیا ہے اس کی عمر میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہی ہے اس آیت کریمہ کا مفہوم، اور اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، اور نہ کسی عمر پانے والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ کسی کم عمر والے کے عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہایت آسان ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الطبری میں فرمایا کہ بعض مفسرین نے بھی کہا ہے کہ وما یعمر من معمر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ عمر اس کی لکھ دی گئی، ولا ينقص من عمرہ کا مطلب یہ ہے پھر وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے۔ ابھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے، گھٹ رہی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور جیسے جیسے اس کی زندگی، اس کے دن اور ایام، مہینے، ہفتے اور سال گزرتے ہیں اس کی عمر گھٹتی ہے۔ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ 1 سال اگر کسی نے گزار لیا تو اس کا 1 سال گھٹ گیا، کسی نے 1 مہینہ گزار لیا تو اس کا 1 مہینہ گھٹ گیا، کسی نے 1 ویک گزار لیا تو اس کا 1 ویک گھٹ گیا، کسی نے 1 دن گزار لیا اس کا 1 دن گھٹا۔ آج جو ہم لوگ فجر کے وقت ہیں، کل جو ہم لوگ فجر کے وقت تھے، اس فجر کے وقت سے لے کر کے اس فجر کے وقت تک ہمارا 1 دن مائنس ہو چکا ہے، 1 گھنٹہ مائنس ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی زیادتی نہیں ہونے والی، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں امام النسائی نے اپنی السنن الکبریٰ کتاب التفسیر حدیث نمبر 11429 پہ ایک روایت نقل کیا ہے، اور اسی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب البیوع میں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب میں روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو، جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرما دے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے، صلہ رحمی اس کو کرنا چاہیے۔ سامعین اکرام، اور یہی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا